بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم درخواست نمبر 5 پرنسپل صاحب کو نام خارج ہونے کے بعد دوبارہ داخلے کی درخواست لکھیں گے۔ بخدمت پرنسپل صاحب یا صاحبہ جو آپ کا جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ یہاں پہ انہوں نے اوپر پرنسپل صاحب لکھا ہے لیکن نیچے پرنسپل صاحبہ گورنمنٹ کالج برائے خواتین، تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر اوپر پرنسپل صاحب ہے تو آپ نے نیچے پرنسپل صاحب بھی لکھنا ہے، اگر صاحبہ ہے تو پھر صاحبہ لکھ کے گورنمنٹ کالج برائے خواتین لکھنا ہے۔ گجرانوالہ عنوان دوبارہ داخلے کے لیے درخواست: محترمہ یا جناب علی، خاتون ہو یا مرد ہو، محترم، محترمہ اور جناب علی دونوں کے لیے بہتر ہے، دونوں کے لیے ہم لکھ سکتے ہیں۔ بسعد ادب و احترام عرض گزار ہوں یا عرضی گزار ہوں کہ گزشتہ دنوں میری والدہ اچانک دل کی تکلیف کے باعث شدید علیل ہو گئیں، بیمار ہو گئیں اور انہیں سول ہسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ ہسپتال میں ان کی تیمارداری کے لیے میرے علاوہ گھر میں اور کوئی موجود نہ تھا۔ میرے والد صاحب اپنی ملازمت کے سلسلے میں بیرون ملک مقیم ہیں، جبکہ میرے بھائی بہن سب مجھ سے چھوٹے ہیں۔ ان حالات میں مجھے والدہ کے پاس ہسپتال میں 10 دن رہنا پڑا اور میں اس پریشانی میں کالج رخصت کی درخواست نہ بھجوا سکی۔ اب والدہ کی صحتیابی کے بعد میں کالج میں حاضر ہوئی ہوں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ میرا نام طویل غیر حاضری کے باعث خارج کر دیا گیا۔ یہ پورا جو ہے وہ تعارف ہو گیا کہ کس وجہ سے آپ درخواست لکھ رہے ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ میرے خصوصی حالات کے پیش نظر مجھے کالج میں دوبارہ داخلے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے تاکہ میں اپنی تعلیم جو ہے میں اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھ سکوں یا میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں۔ میں آپ کی بےحد ممنون ہوں گی۔ اپنی والدہ کی بیماری کے سلسلے میں سول ہسپتال سے جاری شدہ سرٹیفکیٹ ثبوت کے لیے درخواست کے ساتھ منسلک کر رہی ہوں۔ عرضی گزار الف بے جیم یا متعلمہ فرسٹ ایئر رول نمبر -22 نمبر 2013۔ یہ ہماری درخواست نمبر 5 تھی۔ دوبارہ داخلے کے حصول کے لیے جو ہے وہ درخواست کس طرح سے لکھی جاتی ہے، آپ نے اس کو جو ہے وہ خوشخط لکھ لیں۔ انشاءاللہ اگلی جو ہے جب ہمارے آغاز ہوگا کالج کی کلاسز کا باقاعدہ طور پہ، تو پھر میں آپ کا یہ سارا کام جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز چیک کروں گی۔ اس کو خوشخط لکھ لیں۔ آپ کی جتنی اچھی مشق، جتنی اچھی پریکٹس آپ کر سکتے ہیں، جتنی دفعہ آپ درخواست لکھیں گے، آپ کو اس کے تمام لوازمات، تمام اس کے ضروری اجزاء جو ہیں وہ ازبر ہو جائیں گے اور آپ کی غلطیاں جو ہیں وہ کم سے کمتر ہوتی جائیں گی اور پھر آہستہ آہستہ آپ بہترین اور بغیر غلطیوں کے درخواست لکھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ تو اس کو آپ نے لکھنا ضرور ہے۔ خوشخط تحریر کیجئے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ والسلام۔